حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت غلامی رکھن والے بھاویں کوئی جھونپڑی چ بیٹھے یا کوٹھی چ بیٹھے دل دی تار تا محبوب دے در نال لائی بیٹھے سارے اج کہیں دنیا دار دے استقبال واسطے کوئی نہیں ہوئے اج کسی دنیاوی مفاد واسطے کسی دنیا دار دے کولو کوئی کم کڈھاون واسطے کوئی نہیں ہوئے بچے تے جوان سارے اس نیت نال آئین میرے سونے محبوب دا میلاد دے تو یقین رکھو دنیا داران نال جتنی وفاداری کر سو نا جتنی کر کے بیکھو اور کر دی پئیے دنیا تے دے بیٹھے ہو سوشل میڈیا تے ایک کام ہو سی دوسرا ہو سی تیسرا نہ ہو سی تے چوتھا ہو سی بس دو کام ہوئے تے دو نہ ہوئے او رسیاں توڑ کے وفاداریاں توڑ کے لوگ وفاماں توڑی بیٹھن تے لوٹے اکھیندے بیٹھن آؤ میرے کریم محبوب دے غلاموں اس حبیب دے نال لاویے جتھے جانے والا خالی لوٹے ہی کوئی دلوں جس وفا کی دیئے غریب یا امیر بچے مرد یا عورت تاریخ گواہ صدیاں گواہن ارے اس ذات نہ لاؤ جتھے رسی ٹوٹ دی نہیں امیر کیا تے غریب کیا امام علیہ سنت فرمیندے نا منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں سے بتا دو منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں سے بتا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے در یک دستے میں کھڑا ایک دیاڑے ڈٹھے ایک بادشاہ ہاتھ بن کے قدمالے پاسو کھڑے وط ڈٹھے دوجے نہیں دوجا متوہ نالے مواجہ شریف تے کھڑے کوئی ادھر تے کوئی ادھر میں نے اتے وہ شیر یاد آندہ رہے منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں سے بتا جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آؤ میرے حبیب دے غلاموں بچیوں بزرگوں دوستوں بھائیوں سارے تعلقات اپنی جگہ تھے پر اللہ اور اس دے پیارے حبیب دا تعلق سب تو مقدم ہونا چاہیے ہر تعلق ٹوٹ سکدے جتنیاں خیر خائیاں کرو بے وفائیاں دی امید رکھو ایک جا اتے ہے بے وفائیاں تساں کر سو کرم نوازیاں وط بھی ہو سو ایک کی جا اس در تے آمن والا جس نے اتھو لائیے نا دلو خالی واپس نہیں آیا تاریخ گواہ ہے پہلے نہیں آج بھی اور دہاڑے قیامت تک انشاءاللہ کوئی غلام مایوس نہ ویسی صرف صدق چاہیے سچے دل نال غلامی تے وفا چاہیے پھر نہ پیسے دی ضرورت ہے نہ دولت دی نہ کوٹھیاں دی نہ بزرگیاں دی نہ وڈیائیاں دی میں آدھا جھونپڑی جو بیٹھے نا غلام تے رات دی تاریکی کوئی نہیں ویدہ بیٹھا جے اتھو لائی بیٹھے اس تے بھی کرم ہو رہے ہیں اس تے مہربانی ہو رہی ہے میں قدرتی واقعہ ہے کون ذہنے چاہ گئے پہلا یہ بیان کرنا تے تقریر میں اپنی بادش کرساں بس واقعہ یہ ہے میرے علاقے دا واقعہ ہے یہ امید افزا واقعہ اس واسطے پہلے بیان کرساں آرام نال تھوانو با تقریر تے اپنا عقیدہ سمجھے ساں آیات قرآنی احادیث نبویہ محقق علماء کرام دی آراء و اقوال و بادج پیش ہو سن ایک سادہ جیا واقعہ جو میرے علاقے دے میں وہ پیش کر دے ہاں ڈھارس بھی بند دیئے امیداں بھی وابستہ تھینین تے مایوسیاں بھی دور تھینین بندہ یہ نہیں سمجھدا کہ او بڑے بڑے لوگاں تے کرم ہوئے ہو سن اساں کیڑے باغ دی مولیاں جو ساڈی سنبھال ہو سی آؤ میرے کریم نال نسبت غلامی رکھن والو کریم انج کرم کر دے بھیڑاں تے بکریاں چراون والا اگر اتھے دل دے نال لائی بیٹھے سرکار اس نو بھی محروم نہیں لٹیں گے
میرا علاقہ ضلع بھکر ہے، تدریس میں بیرا شریف کر رہا ہوں۔ میرا آبائی وطن ضلع بھکر، میاں والی بھکر دے درمیان فاضل گاؤں ہے۔ اس دے قریب کدی کچھ لوگ گزرے ہو سو چاندنی چوک اس ایم روڈ تے، میں نے شاگرداں جا کے دسا کہ اس چاندنی چوک دے نال ایک دیہات ہے، اتھے ایک بڑھڑا جہا بھیڑاں تے بکریاں چراون والا نبی دا غلام موجود ہے، تے اس خوش قسمت دی یاوری کہ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے چوز در سلام بھیجے۔ گل میں سنی، دل ایک آس تے امید پیدا تھی تے خواہش ہوئی کہ میں بھی اس نال ملاقات بھی کراں، زیارت بھی ہوئے۔ قدرتی میں اپنی تاثیری کلور کوٹ جو واپس چاندنی چوک آ رہے ہیں، گاڑی ڈرائیور چلا رہے، میں گاڑی تیزی نال چل دی آندی ہے، روڈ دی اس سائیڈ تے ایک سفید ریش دے ہتھے تشبیح ہے، سادہ جہا انسان ہے، پگڑی اس بدی ہوئی، اگے گایاں تے پچھے بھیڑاں تے بکریاں۔ ایویں میرے دل وچ خیال آئے اللہ کرے اے ہی شخص معلوم ہوندے، اس دی ویتر تے ٹور تے طریقہ دس دے او ہی شخص ہے۔ میں ڈرائیور نو آکے گاڑی روک، اس نے بریک لائی، کچھ اگے نکل گیا، واپس آیا، اور اتنے تک بھیڑا بکریاں بھی روڈ کراس کر گئیاں تے وہ بابا بھی روڈ کراس کر گئے۔ قریب جا کے بریک لائی ڈرائیور نے، میں کھڑکی کھولی، کار چو باہر آیا تے میں سنیا آئی کہ دے منہ تے وچ اے لفظ جاری راندے، واہ مائی واہ، واہ مائی واہ، واہ مائی واہ۔ جوں ہی میں کار چو نکلا دی زبان چو نکلے واہ مائی واہ، میں سمجھا بندہ تے ہی ہے۔ میں دے قریب گیا، ملاقات کی تھی، میں اس تے سوال کیتا ہے، میں سنیا تیرے اتے کرم ہوئے میرے کریم حبیب دا، سیاں تینوں سلام بھیجن، آدھے ہاں گل سچ ہے۔ میں عرض کی تھی مہربانی کرو میرے کول دعوت قبول کرو، میں تھوان کھانا پیش کرنا چاہنا تو میرے کول کسی لے آؤ۔ اسا کہ نہیں، میں اس ٹائم یش نہیں کردہ، ہاں نہیں کردہ۔ وقت میں گھر چلا گیا، پھر میں اپنے شاگرد بھیجے کہ جاؤ ملاقات بھی کرو۔ وہ بندہ میں جنگل بھیڑاں بکریاں چراندہ ودن ہے، سفید ریش ہے، سادہ لباس ہے، تسبیح ہتھے چھے، سائیاں دی نگاہ جڑا بھا گیا۔ ہاں جی، حضرت زیال امت ساڑھے مربی و محسن پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے کمرے چساں جاؤں آنا، تے اپنی مطالعے دی ٹیبل تے سامنے آپ نے ایک لکھ کے چیز لائی آئی، ایک تختی جی لگی آئی، موٹا اس تے لکھا ہویا، ہر ٹائم نگاہ دے سامنے، سہاگن سوہی جو پیا من بھائے۔ اے سادہ جا جملہ، سہاگن سوہی جو پیا من بھائے۔ بختاں والی تو ہوئی ہے جڑی سائیاں نو منظور ہو گئی۔ میں سوچیا بے شخص دا نصیب اچھا ہے، سائیاں دیا نگاہاں چ بھا گیا۔ بچیاں میں بھیجیا کہ جا کے پھر دعوت پیش کرو، طلباء گئے، اللہ دا کرنا اس نے دعوت قبول کی تھی۔ میں گڈی بھیجی، لے آئے، کھانا کھوایا، بٹھایا، ٹیپ ریکارڈ سادہ میں اپنے نار رکھے، اسے لے موبائل کوئی نہ، کیسٹ میں لا لئیے، وہ آج تک میرے کول محفوظ ہے۔ میں سوال کرنے شروع کر دیتے کہ کرم نوازی تیرے ہوتے بڑی ہوئی، تے تو کیا سمجھ دیں کہ سبب بے اتنی بڑی کرم نوازی دا؟ وہ گل دس دے، اور بھی کچھ گلاں دسیاں، لیکن جڑی پتے دی گل ہے وہ یہ آکھ دے کہ میرے دل وچ آس امید پیدا ہوئی کہ میں اپنے پیارے سونے کملی والے دے بوئے دی حاضری دیواں، تے میرے کول اسباب کوئی نہ۔ ایک دیاڑے میرے گاؤں دا امیر آدمی وہ حج تے تیار ہوئے، کوچاں تیار ہو گئیاں، گاڑیاں اس نو سیاف کرنے واسطے، اسلام آباد چھوڑن واسطے۔
میں سوچیا بڑا موقع، ایک کمبل گھروں اٹھائے 1000 روپیہ چائے ون کے ایک کوچ دے وچ میں بہ گیا سیٹ دے. اچھا ارادہ میرا اے ہے کہ اتھوں اے جاسن نا میں بھی نہ لگا ویسا اسلام آباد میں ویکھیا کوئی نہیں، اے اتار سن حاجی نوں میں او دے پیچھے پیچھے ٹور پوساں، اے حاجی صاحب جہاز دے وچ باسی تے میں پچھوں پھر کے تے پراں دے اتے چھپ کے بائے ویسا جہاز اڑ پوسی مدینے لاسی دوڑ کے حضور دے قدمہ جا دے. عشق دے رنگ نرالے میں آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اے سادہ دماغ تے سادہ سوچ. میں ارادہ کی تے ایویں بیٹھا، لوگ آئین گلے گاڑی تے باون لگن، ایک میں نو نپ کے لائے چا تیری یہ سیٹ کائی نہیں، نا تیرا لسٹیج کوئی نہیں، جا تو کے دے بیچ بڑھ بیٹھا. بڑا میں پریشان حال ہو کے گاڑی چو اترا، دلے چو آہ نکلی ہے، ایک موقع لگیا آئی تو بھی گما بیٹھا. انہوں میں نال نہیں نیتا تیری تا سیٹی کوئی نہیں بک. آدھے میں اتھے دل دے اندر بس سلگ دی رہی کیفیت. جس حاجی اتھے حاج پڑیا کریم کرم فرمائے میرے اتھے میں جا رہا سی. اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، تڑپایا نہیں کرتے. اس لیے میرے کریم نال نسبت غلامی رکھن والو، میں اس تو پوچھیا تن سلام کی میں پہنچے. آدھے میں اتھے جنگل بیڑاں بکریاں چراندہ پیاں، گجرات دے علاقے چو ایک کوچ آئیے حاجیاں دی. پوچھ دے ہو اتھے جنگل چاہ گئے. انہاں میں نو ملاقات کی تھی، انہاں میں نو اے پیغام دیتے کہ 30 سال حاجتے گئے آئیں تے حاجی صاحب آدھن میرے کریم محبوب میں تھے کرم فرمائے تے میں نو ارشاد فرمائے میرا غلام فلانی جگہ راندی میرا سلام پہنچانی چاہ، سلام پہنچانی چاہ. اس امید نال تعلق رکھو. اج دی گل ہے، مثال ہے اس دور دی گل ہے نا. بڑے بڑے لوگ تے بڑے مقامہ والے پر کریم کرم کریں تے میں بھیڑاں بکریاں والا تے بھی ہوئے کلڑیاں والا تے ہوئے. اس امید نال اپنے حبیب دے نال محبت دل اس بچا بسا کے ادائے مصطفیٰ دا نقشہ سامنے رکھ کے ادائے مصطفیٰ نو اپناون دی کوشش کرو. میرے سونے محبوب دیاں جتنیاں سونیاں اداون کہیں دیاں ہیں نہیں کوئی نہ. کسے غیر دے پیچھے چلن دی سانو کیا ضرورت ہے؟ کسے غیر دے پیچھے سانو چلن دی کیا ضرورت ہے؟ سارے اپنے آقا کریم دی اداواں اتنیاں سونیاں اس تو سونی ہے ہی کوئی نہ. ایویں تو نہیں رب فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او ادھر ادھر جانا دی لوڑ نہیں. رسول اللہ دی حیات طیبہ دے اندر میں تھارے واسطے سونا نقشہ رکھ دیتا ہے. اس تو بڑا سونا نقشہ ہے ہی کوئی نہ. اللہ کریم توفیق عطا فرماوے حضور دیاں اداواں اپناون دی تے دل حب رسول نو سجاون دی. پھر درے مصطفیٰ تے آون دی لوڑے جو درے مصطفیٰ تے آیا ڈائریکٹ درے خدا تک پہنچا. اور کوئی راستہ ادھر ادھر جاندہ نہیں. جنہ لوگاں نے شک ہو ویندے نا وہ کلمہ پڑھنے والو شک نہ کرو. درے مصطفیٰ تے آون والا مشرک نہیں، اتھے آن والا موحد کامل بن کے درے خدا تے پہنچ دے. اللہ رب العزت چاہوے ہا بغیر انبیاء اور رسول دے ہدایت بھی دے سکتا ہے، اپنا عرفان بھی دے سکتا ہے، قرآن بھی دے سکتا ہے، اپنی معرفت بھی عطا فرما سکتا ہے. راتیں لوگ اکھ نوٹ کے سمینا سویرے قرآن بھی سینے چوبیا، عرفان بھی سینے چوبیا، معرفت بھی سینے چوبیا. پر اس دی منشا تے پسندے ہے کہ ساریاں طاقتاں دا مالک تا میں ہاں. پر ابو بکر ہووے، عمر ہووے، عثمان ہووے، حیدر کرار ہووے تے کعبہ بھی موجود ہووے، عرفان خداوندی تب مل سی جداں درے محبوب دے نال لو لگ سی. میرے محبوب دی غلامی اختیار کر سیں تو اور میں کس باغ دی مولی ہیں جا ڈائریکٹ پہنچ بیسوں. رب ساریاں طاقتاں دا مالک ہے. نان وقرب الیہ من حبل الورید برحق کے. رب دی منشا جی میں، رب دی منشا جی میں جب تک
میرے کریم محبوب سید عالم دی غلامی نصیب نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ اجمعین نو بھی وہ مقام تے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ معرفت خداوندی تے عرفان تے قرآن خداوندی بواسطہ مصطفیٰ اللہ کریم نے اتنی عظیم و شان جلیل القدر ہستیاں عطا فرمائے، تو لہٰذا اس واسطے تو دور ہونے دی ضرورت نہیں، اس در نو اپناون دی ضرورت ہے، اس در تے آون دی ضرورت ہے۔ تے مقصود سارے نبیاں تے رسولاں دیاں تعلیمات دا مقصود لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ سارے نبی تے رسول رب دے بوئے تے لے کے جا رہے ہیں۔ انتہا میرے رب کریم دی معرفت ہے، انتہا اللہ رب العزت دا عرفان تے پہچانے، پر ضروری یہ ہے کہ جیڑے اس در تے لے ونجن والے انہاں دی قدردانی بھی دل اور دماغ اس قائم تے دائم رہنی چاہیے۔ رب کریم نے نہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اور پیارے محبوب دے غلاموں، جو نعمت اس ماہ مقدس سے اللہ کریم شانو عطا فرمائی، اس دا تعارف کروینے ارشاد فرمائے خود رب نے، یا ایھا النبی، اے میرے عزتاں والے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک اساں لوگاں تھوڑی ذات نو شاہد بنا کے بھیجے۔ شاہد دا سادہ ترجمہ تا ہے گواہ، سادہ مفہوم میں گواہ بنا کے بھیجے۔ ذرا اس نو کھول کے تھوڑے سامنے بیان کیتا جاوے تا بڑے اسرار تے رموز وچوں مل دن۔ دیکھنے تے چار حرف ہیں، شین، الف، ہا اور دال، شاہد، چار حرف ہیں، لیکن ایک لفظ اللہ کریم نے معانی دا ایک سمندر کوزے دے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ شاہد آدھے کہنے عربی زبان دا لفظ مفرادات امام راغب اصفہانی دے اندر قرآن دے ترجمے جس ہستی نے لکھن تے لفظاں دے معنی انہاں دا نام ہے امام راغب اصفہانی۔ انہوں نے اس لفظ کی وضاحت کرنے فرمایا الشہادت و شہود الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرہ۔ فرمایا شہادت تے شہود عربی دے لفظ انہاں دا مطلب ہے کسی جگہ تے موجود ہونا اور ویدہ ہونا، خواہ اپنے جسم دیاں ظاہری اکھاں نال پیا ویدہ ہوئے، خواہ دل دے نور دے نال پیا ویدہ ہوئے۔ تو ہستی جیڑی یہ مشاہدہ کرنے والی ہے اس نو شاہدہ کا ویسی اس دا مقام اور مرتبہ ہو سی۔ اس واسطے علامہ آلوسی حنفی بغدادی رحمت اللہ علیہ اس لفظ دی وضاحت فرمائی۔ امام جلالین نے تفسیر جلالین دے اندر اس نو واضح کیتا، قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے تفسیر بیضاوی دے اندر بیان فرمایا، معالم التنزیل والے نے اس دے اندر بیان فرمایا۔ میرے حبیب نال نسبت غلامی رکھن والو سارے دا مفہوم تقریباً ایک کے لفظ بھی مل دے جل دن۔ میں صرف امام آلوشی دی عبارت اس لفظ دی وضاحت پیش کرداں تے تھانوں یقین ہوئے تے اس گل دا اعتماد ہونا چاہیے، یہ آس لگنی چاہیے جس دے قدمہ دے نال اسی چمٹیاں اس محبوب نو رب شان کتنی عطا فرمائی۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدن علی من بعثت الیہم، علی من بعثت الیہم۔ خوش ہو جاؤ غریب والو، سارا ذکر بھی بیچ آگے۔ فرمایا اے محبوب تینو ایسا گواہ بنائے ہر اس ذات دوتے جس دی طرف تینو رسول بنا کے بھیجے۔ من بعثت الیہم، فیہم نہیں فرمایا کہ جنہاں دے وچ رسول بن کے آئے ہو، کوئی آکھیا صرف صحابہ تے گواہ ہیں، نہیں فرمایا من بعثت الیہم، جنہاں دی طرف رسول بن کے آئے ہو، ہر اس ذات دے اتے رب دی طرف گواہ بھی بن کے آئے۔
میرے کریم کہندے واسطے رسول بن کے آئے، قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محبوب اعلان کر دے میں تو سارے دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا۔ مسلم شریف دی حدیث ہے ارسلتو الی الخلق کافہ، فرمایا میں رب دی ساری مخلوق دی طرف رب دا رسول بن کے آیا۔ تو جس دی طرف رسول بن کے آئے ہر اس ذات دوتے رب دی طرفوں گواہ بن کے آئے۔ اج دے لوگاں واسطے رسول بن کے آئے، قیامت تک آمن والے لوگاں واسطے رسول بن کے آئے، ساری خلق واسطے رسول بن کے آئے، سارے لوگاں واسطے رسول بن کے آئے، تے سارے آندھوتے رب دی طرفوں گواہ بن کے بھی آئے۔ ہون گواہ تا بن کے آئے تے گواہ تا ہوندے لغت دسدی یا ظاہری اکھاں نال دیکھے یا دل دے نور نال ویکھے۔ دور جدید دا گواہ او بھی تاں قابل قبول عدالت نو جج سوال کر سی گواہی دے من آیا ہے، موقع تے ہمیں نہیں، اکھاں نال ڈٹھے ہی نہیں، چل دفع ہو جا گواہی دین کے دے آگے۔ جڑا نہ موقع تے ہوئے نہ مشاہدہ کرے تے گواہی دے من آوے، اس دی گواہی اج بھی نا مقبول ہے، پہلے بھی نا مقبول ہے، آئندہ بھی نا مقبول ہے۔ تو پھر اللہ فرمائے دے سونے میں تو تینوں ہر ایک تے گواہ بنائے، میں تینوں ہر ایک تے گواہ بنائے، وہ تواڈے اتے بھی گواہ، ساڈے اتے بھی گواہ، آمن والا تے بھی گواہ، پچھلا تے بھی گواہ، کہیں فرمائے رب۔ اور گواہی کیویں دی وی سی، علامہ آلوشی اس نقطے حل فرمائے، صاحب تفسیر المعانی اس نقطے نو حل فرمائے، اس مفہوم نو کلیئر کیتے، فرمایا شاہدن علی من بعثت الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم وتتحمل منہم الشہادۃ بما صدر عنہم من التصدیق والتکذیب بسائر ما ہم علیہ من الہدی والدلال۔ فرمایا کریم محبوب دی شان ہے، اے محبوب تینو ساریاں تے گواہ بنائے، تراقب احوالہم، تساں انہاں ساریاں دے حالات نو دے دے پے ہو، وتشاہد اعمالہم، اور انہاں دے اعمال دا مشاہدہ فرمائیں دے پے ہو، حالات نو بھی دے دے ہو، اعمال دا بھی مشاہدہ فرمائیں دے ہو، اور اس تو علاوہ جس کسے کل تصدیق یا تکذیب رونما تھئیے، جس جھٹلائے تے جس تصدیق کی تے سچا مننا، انہاں سارے تصدیق کرنا لاندھوتے بھی تساں گواہ ہو تے جھٹلا منا لاندھوتے بھی تساں گواہ ہو۔ کیڑے گمراہی تے انہاں دی گواہی بھی تساں، کیڑے ہدایت تے انہاں دی گواہی بھی تساں دینی ہے، تے کداں دینی، کداں دینی ہو گواہی؟ سارے جہان تے کتنی مخلوق ہے جنہاں میرے کریم محبوب دی تصدیق فرمائی ہے، کتنی مخلوق ہے جنہاں تصدیق نہیں کیتی تے جھٹلائے، سارے مومنہ تے بھی گواہ تے سارے کافران دے کفر دے بھی گواہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نہیں آکھا، کہیں آکھیا علامہ آلوشی پہ بیان فرمائے دیں، لفظ شاہدن دا مفہوم پہ کھول دیں کہ سونیاں تو انہوں رب شان دیتی، جس دی طرف رسول بن کے آئے ہو اس دی ہدایت دی گواہی بھی تو سان دینی، تو دے بے ہدایت ہومن دی گواہی بھی تو سان دینی ہے، ایمان دی گواہی بھی تو سان دینی، کفر دی گواہی تو سان دینی، اس دی گمراہی تے دلالت دی گواہی بھی تو سان دینی، تو اس دی ہدایت دی گواہی بھی تو سان دینی۔ کداں فرمایا اے شان تا لے لئی، ہن اس گواہی ادا کداں ہونے۔ علامہ آلوشی اس نو بیان فرمائیں دن وَتُوَدِّيهَا یوم القیامہ، سونیاں قیامت دا دیہاڑا ہو سی، اللہ دی بارگاہ چے گواہی تو سندیش ہو، ایک گواہی اتھے تو سندیش ہو، تے کیا گواہی دیش ہو؟ مولا اے او لوگ ان جنہ میں نو تسلیم کیتے، جنہ میری تصدیق کیتی ہے، اے میرے ہن، اے میرے غلامن، اے او کھڑوتن جنہ میں نو تکذیب کیتی ہے، جھٹلائے،
اے میرے نہیں، اے میرے نہیں، اے گواہی حضور دینی قیامت دے دہاڑے تے گواہی دی وقت شان کیا ہو سی، اس گواہی دا مقام کیا ہو سی، اس دا رتبہ کیا ہو سی، اس نے بھی علامہ آلوسی فرمایا وَتُوَدِّهَا یوم القیامت اداء مقبولا، سونیاں تسی گواہی دین دے ویسو، اللہ کریم تمہاری گواہی قبول کردہ ویسو۔ مولا اے میرے مقبول، مولا اے میرے نہیں نا منظور، جیڑاں دے حق کس میرے کریم محبوب دی گواہی چلی گئی، او خوش قسمت کامیاب ہو گئے، پار ہو گئے، تے جنہ بدبختاں دے خلاف میرے محبوب دی گواہی چلی گئی انہاں دا بیڑا غرق ہو گیا۔ امام اہل سنت بول اٹھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج وقت ہے مسلمان، نبی دا کلمے پڑھنے والوں سارے انداواتے، آج وقت ہے اس محبوب دے قدمان نال لپٹ جاؤ، حضور دے دامن نال وابستہ ہومن دی ضرورت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہٹ کے رب دی بارگاہ شرف قبولیت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ عیسائی اللہ دی وحدانیت مندے کھڑے ہن، لیکن جی میں منن دا حق آئی ہونج نہیں۔ یہودی بھی اللہ نو اللہ مندے ہن، لیکن سنو میرے کریم محبوب دے قدمہ چ نہیں آئے۔ اہل کتاب تا آکھا ہے پر مومن نہیں آکھا، مسلمان نہیں آکھا، ایمان انہاں دا قبول نہیں تھیا۔ میرے نبی نال نسبت غلامی رکھن والا غلام درے مصطفیٰ تے آن دی ضرورت ہے، اتھے آنے والا مشرک نہیں، موحد کامل درے خدا تک پہنچ دے۔ کیوں؟ امام اہل سنت فرمائیں جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس واسطے آج وقت انسان نو سنبھلن دا، جوانوں سکولاں چ ویسو، کالجاں چ ویسو، یونیورسٹیاں چ ویسو، موبائل دوتے سوشل میڈیا تے نوے نوے سکالر تے مفکر آ گئے، عجیب و غریب فکر پیش کر دیں۔ آؤ میں اپنی تقریراں چاہتا رہنا، دور جدید دے مفکرین، انہاں فلاسفہ، انہاں نوے نوے سکالران دے دوڑو، انہاں دے پچھے لگو جنہاں مدینہ دی مٹی رکھاں دا سرما بڑھایا ہے، انہاں اللہ دے حبیب دے پیارے غلاماں پچھے کھڑے ہو جاؤ جنہاں تے میرے کریم محبوب دی رحمت دی بارش بسدی رہی ہے، جو حضور دے حضوری غلامن۔ آؤ انہاں دیاں تعلیمات دے پچھے کھڑو ہو۔ میں تھوڑے سامنے مفسرین دے نا گدھن تفسیر دیاں کتاباں بول دیاں پیاں، آئی تا اردو دے ترجمے بھی ہو گئے، جا کے پڑھ لو، انہاں پچھے کھڑو کیا بیان پہ کر دے ہیں، وہ اے مفہوم پہ بیان کر دیں۔ اللہ دے محبوب تھوڑے حالات بھی دے دیں، تھوڑے اعمال بھی دے دیں، کون وکھیں دیں، اے شان کے سطح فرمائی، اے مقام کتھوں ملیا، اے عظمت شان کتھوں عطا ہوئی، اے دل اور دماغ اچ گل بٹھا لو، ساریاں شانہ، سارے مقامات، ساری رفعت منزلت، سارے درجات اللہ رب العزت دی جناب جو عطا ہے۔ دیون والا کون؟ اللہ رب العزت۔ لینے والا کون؟ پیارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب عطا کیتی جا رہے تھے، میرے کریم محبوب وصول کیتی جا رہے ہیں۔ نہ رب نو دیون تو کوئی روک سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کریم نو لین تو کوئی روک سکتا ہے۔ تئیں تعالی حضرت فرمائیں دینا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اس واسطے سید عالم نال نسبت غلامی رکھن دی ضرورت ہے۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کے آئے۔ علامہ ابن کثیر اس دی وضاحت مزید فرمائی، فرمائیں شاہدن علی اللہ بالوحدانیت
وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَعَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا سادے سونے حبیب اللہ دی وحدانیت دے گواہ بن کے آئے، اللہ کریم دی وحدانیت دے گواہ بن کے آئے۔ لوگو رب تو علاوہ کوئی معبود برحق کوئی نہیں، اس گل دے گواہ بھی سادے حبیب تے فرمایا علی الناس بِأَعْمَالِهِمْ یوم القیامہ، تے قیامت دے دہاڑے لوگاں دے اعمال دی گواہی بھی سادے تھوارے پیارے حبیب عطا فرمائے سن۔ اے شان شاہدیت ہے، اے میرے کریم محبوب دی گواہی ہے۔ ارے سارے جہان دیاں گواہیاں تو دے سن تے پھر سارے جہان نو ویکھا۔ اشہادت و شہود دا مطلب تے مشاہدہ ہوئے، مشاہدہ کیڑی کیڑی چیز دا ہویا؟ آؤ بخاری شریف اٹھا کے ویکھے کوئی بندہ، مسلم شریف نو اٹھا کے ویکھے کوئی آدمی۔ اوے لوگو بعض لوگوں دا خیال ہے اہل سنت والجماعت دا مذہب ڈھگوسلاں دوتے مبنی ہے، نہیں، اس دے پیچھے دلائل موجود ہیں، اس دے پیچھے دلائل موجود ہیں۔ کوئی بخاری شریف اٹھا کے ویکھے، کوئی مسلم شریف اٹھا کے ویکھے، میرے کریم حبیب دا فرمان جوانوں یاد رکھو، حضور فرمائے ما من شیء لم اکن اریدہ الا وقد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ حضور فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، ما من شیء جیڑی میں نہیں دکھائی گئی مگر اتھائیں بیٹھے بیٹھے میں نے ہر شے دکھا دیتی گئی ہے، یہاں تک کہ میں نے جنت نو بھی ویکھ لے تو میں نے دوزخ نو بھی ویکھ لے۔ ایک کش ویکھائی اللہ رب العزت، ما من شیء کوئی چیز نہیں جڑی نہیں دکھائی گئی مگر اتھائیں دکھا دیتی گئی ہے۔ یہ حدیث کتھے؟ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، متفق علیہ حدیث۔ میں پوچھتا اس وقت مزید کسی دلیل دی ضرورت رہ گئی؟ اس وقت اور کیڑی دلیل دنیا چاہیے؟ حضور دی شان شاہدیت ہے۔ ارے ساریاں چیزاں رب دکھا دیتیاں، بلکہ بخاری شریف دی اور حدیث پاک ہے، میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تک فرمایا، حضور فرمائندے ان موعدکم الحوض، فرمایا تمہارے جمع تھی من دا مقام حوض کوثر ہے، سارے حوض کوثر تے اکٹھا تھی منے۔ فرمائندے وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، فرمایا میں اتھائیں بیٹھے بیٹھے ہونے حوض کوثر دا منظر بیٹھا دیتا ہوں۔ میں اتھے گل کردہ ہونا لوگو حوض کوثر تے غلام جمع تھے کوئی نہیں، اجا مخلوق خدا حوض کوثر تے پہنچی کائی نہیں، منظر وجود آیا کوئی نہیں، تے جو خدا منظر دے وجود آمن تو پہلے منظر اپنے محبوب نو وکھا سکدے، تے جیڑے مناظر دنیا وجود آ چکن کیا او رب نہیں وکھا سکدا؟ کیا رب وہ مناظر نہیں وکھا سکدا؟ اجی حوض کوثر تے مسلمان جمع نہیں تھے، اجی منظر وجود آیا کوئی نہیں۔ حضور فرمائندے میں ڈٹھی بیٹھا، میں ویکھ لے، رب منظر پہلے وکھا دیتے، غلام اجی حوض کوثر تے آئے کوئی نہیں، تے جیڑے غلام حضور دے نا تے تڑپ دے بیٹھے، کیا انہاں دے منظر حضور نہیں دیکھ سکتے؟ کیا رب یہ نہیں وکھا سکتا؟ رات دیاں تاریکیاں کوئی ویکھنے والا ہووے یا نہ ہووے، گھر دے اندر بے کے جو غلام درود دے گجرے بیٹھا پیش کردہ اسی، نظرانے بیٹھا پیش کردہ اسی، اور لو لگا کہ حضور دے عشق جانشو بیٹھا ویندہ اسی، کیا سائیاں نو رب اس دی خبر نہیں عطا فرما دے نہیں؟ میرے کریم نال نسبت غلامی رکھن والے صرف حوض کوثر ہی نہیں، پورے آسمان دا چپا چپا کھول کے رب نے میرے محبوب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حدیث نال ثابت ہے، ترمذی شریف دی حدیث ہے، سیاہ ستہ دیاں روایات آنیاں پہیاں، حدیث پاک دے الفاظ ہیں، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون قطت السماء وحق لها ان تعطا لیس فیہا موضع اربع اصابع الا وفی ملک مقرب وادعن جبہتہ ساجد للہ۔ فرمائندے میں او کچھ دے دا ہاں جڑا تسی نہیں دے دے، میں او کوئی سن دا ہاں جڑا تسی نہیں سن دے،
کتھے بائے کے سرکار بیٹھے فرمیندے صحابہ دی مجلس ہے، کتھے بیٹھے فرمیندے صحابہ دی مجلس ہے، جتھے سارے اولیاء دی انتہا ہوں دیئے اتھے ایک صحابی دی ابتدا تھی دی رخ مصطفیٰ دے دیدار دے صدقے صحابی نو او مقام مل دے کہ جڑا کسے ولی غوث کو تب نو نہیں مل سکتا۔ تے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی محفل ہے، اللہ دے محبوب فرمیندے میں او سننا جڑا تسی نہیں سن دے، میں او ویدھاں جڑا تسی نہیں ویدے۔ تے جڑے آدھن حضور ساڈی مثل بشارے اساں حضور دی مثل بشار آئیں صحابہ نو انج پہ فرمیندن تے تو تے میں کس باغ دی مولی آئیں۔ فرمایا میں او دے داں جڑا تسی نہیں وے دے، جو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی نہیں وے دے میرا محبوب او وے دے، میرا محبوب او سن دے۔ تو برابری کوئی ہوئی امت دی؟ سید عالم فرمائے میں او وے داں جڑا تسی نہیں وے دے، میں او سننا جڑا تسی نہیں سن دے۔ کریم کیا پہ وے دے دے کیا سن دے ہو؟ فرمایا اتت السما وحکالان تیتا، آسمان چو چر چر دی آوازاں دی پئیے، آسمان چو چین چین دی آوازاں دی پئیے، میں سندہ بیٹھا تو سن کوئی نہ سن دے بیٹھے۔ فرمایا میں سندہ بیٹھا آسمان دے چکاٹے پہ نکل دن، کیوں؟ لیسا فیا مودیو اربع اصابع، فرمایا آسمان تے ایک 4 انگلیاں دے برابر چپے برابر جگہ خالی کوئی نہیں جس تے اللہ دا کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کردہ پیا ہوگا۔ اور کیڑا صحابی ویکھے تے کیڑا امتی ویکھے آسمان دا چپا چپا۔ سرکار فرمیندے نا آسمان دے اتے کوئی جگہ 4 موضع اربع اصابع حضور فرمائے 4 انگلیاں، فرمایا 4 انگلیاں چپے برابر جگہ خالی کوئی نہیں جس تے اللہ دا کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہوئے۔ پتہ چلا اتنا بوجھ ہے آسمان بیچارے تھے فرشتاں دا کہ ادھے وچوں چین چین دی آواز پہ آؤں گی، چکاٹے پہ نکل دیں حضور سن دے بیٹھے، امتی کوئی نہیں سن دے بیٹھے، حضور سن دے بیٹھے، صحابہ کوئی نہیں سن دے بیٹھے، امتی کوئی نہیں سن دے پہ۔ تو یہ بھی ثابت ہویا، میں کئی دفعہ یہ جملہ بھی یاداں جیڑے سکولاں تے کالجاں بچے پڑھ دے ہو نا، تھوڑے سائنس ٹیچر بھی ہو سن، سائنس دیاں کتاباں بھی ہو سن، جا کے انہاں کو لوگ پوچھائے استاد جی ہے کوئی ہو جا سائنسدان دنیا تے جس اے دعویٰ کیتا ہوئے کہ اساں آسمان دا چپا چپا ڈٹھے؟ آج تک ہے کوئی ایسی دوربین، ہے کوئی ایسا سائنسدان جڑے سائنس پڑھی بیٹھے ہو تساں بھی جا کے غور و فکر کرائے؟ آج بھی سارے آلات ٹیکنالوجی دیاں ترقیاں F-16 بن گئے، دوربین بن گئے، آج بھی اے دعویٰ تا سائنسدان کسے نہیں کیتا جو آسمان دا چپا چپا ڈٹھی بیٹھے ہیں۔ قربان جائیے میرے کملی والے محبوب، سائنس دی سین وجود اچکائی نہیں آئی، 1450 سال پہلے میرا کریم آسمان دا چپا چپا ڈٹھی بیٹھے، آسمان دا چپا چپا ویکھیا، کہیں وکھایا اللہ رب العزت، کہیں وکھایا اللہ کریم بھی بکھا سکتے کہ کوئی نہیں وکھا سکتے۔ اچھا اے تے اس بیچارے تے بڑھے آسمان دا حال نگاہ مصطفیٰ دے سامنے، آؤ اس بیچاری زمین دا حال نہ دساں کیا حال ہے اس دا۔ سید عالم مسلم شریف دی حدیث، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی زوالی الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، فرمایا اللہ رب العزت نے ساری روئے زمین میری اکھاں دے سامنے سمیٹ کے رکھ دیتی ہے، میں زمین دے مشرقانوں بھی ویکھ لیا تے زمین دے مغربانوں بھی ویکھ لیا۔ اس بیچاری زمین دا حال ہے نگاہ مصطفیٰ دے سامنے، او بیچارے آسمان دا حال ہے نگاہ مصطفیٰ دے سامنے۔ اللہ کریم نے زمین و آسمان سمیٹ کے نگاہ مصطفیٰ دے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میرے کریم حبیب مشاہدہ فرمیندے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انو شان عطا تئی زمین دے مشرق تے مغرب تے وقت میرا سوال ہونا سٹوڈنٹ بچانو ویکھا جا کے اے بھی پوچھائے سائنس ٹیچر اساتذہ کول کہ ہے کوئی دنیا دا سائنسدان جڑا اے دعویٰ اج تک کر سکا ہوئے
کہ اساں جتھو جتھو سورج طلوع تھیندے ساریاں جگہ ویکھی بیٹھے اے کوئی سائنسدان جڑا آکھے بھئی جتھے جتھے سورج غروب تھیندے ساریاں جگہ ویکھی بیٹھے ہیں اجے بے شمار ڈار کے ریاض ہیں جتھے امریکن سائنسدان بھی نہیں پہنچے رشین بھی نہیں پہنچے کتنے ایسے خطے جہاز چلا جاوے تو وہ گم ہو ویندے کسی نے پتہ ہی نہیں لگتا کدھر گیا ہے تو میرے کریم محبوب فرمائن میں ہکا جا نہیں ویکھی کہ سورج اتھو طلوع ہویا مشارقہا و مغاربہا جتوں جتوں سورج روزانہ طلوع تھی دے ساریاں طلوع دیاں جگہ بھی ویکھی بیٹھا تے ساریاں غروب دیاں جگہ بھی ویکھی بیٹھا اے شان مصطفیٰ ہے اے شان مصطفیٰ ہے تے کداں ویکھین جداں سائنس وجود اچکائی نہیں آئی ٹیکنالوجی وجود اچکائی نہیں آئی دور بینا کوئی نہیں F-16 کوئی نہیں میرے کریم حبیب اس وقت ڈٹھے اتھے آکے میں ایک جملہ دا ہونا سادہ دعوے سادہ محبوب ساری کائنات نالو افضل یہ دعویٰ ہے کہ نہیں تو جب تک سنیاں دا مذہب اختیار نہ کرو یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو کر سکتے کیوں امریکہ دا سائنسدان کھڑا تھی بنے برطانیہ دا سائنسدان کھڑا ہو جاوے تو وہ چیلنج کرے او مسلمانوں تو سیاہ دے او سادہ نبی ہر کہیں تو افضل تے ہر کہیں تو آلہ سارے سائنسدان دنیا دے کلابے ملائی بیٹھن جنگاں دے نقشے چھکی بیٹھن گھراں چپائے کہ تھوارے تک پیغام ٹی ویاں دے ذریعے موبائلاں دے ذریعے پہنچائی بیٹھن تو تھواریاں تصویراں اتھے لئی بیٹھن تو تھوارے نبی دی کے شان ہے سنی تو نہیں ہردا سنی تو انہوں دے سامنے نہیں ہردا سنی غلام تاکسی سائنسدان مقابلے چاہ تو آلات دے ذریعے آج جتھے پہنچیں تے اتھے نہیں پہنچا جتے 1450 سال پہلے میرا محبوب ڈٹھی بیٹھا ہے آسمان و زمین دے کلابے مل گئے تیری سائنس اجاں اتھے نہیں پہنچی سارے آلات دے باوجود تے نہ پہنچے گی جتے میرے کریم محبوب دی عالمگیر قوت بشارت پہنچی ہے جتے حضور دی نگاہ پہنچی ہے آج تک کوئی نہیں پہنچا تے نہ قیامت تک کوئی پہنچ سکتا ہے اس واسطے سادہ دعوے سارے محبوب دی کوئی نہیں کائنات ہے مخلوق کے سارے محبوب دے برابر کوئی نہیں اس واسطے اسی سائنسدانہ دے بھی گوڑے لوات ٹکا دے سائیں سارے بد مذہب تے سیکولر ذہنیت رکھن والے لوگ وہ ساڑھے سامنے نہیں ٹھہر سکتے غلام مصطفیٰ بن کے اپنے محبوب دیاں وہ ساریاں شانہ خلق خدا دے سامنے بیان کر یہ حدیثاں کو میں آپو تو نہیں بنے دا بیٹھا نال حوالہ بھی پیش کر دانا وہ مسلمانوں یہ حدیثاں بھی تو بیان کرنیاں چاہیے کہ کوئی نہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں یہ حدیثیں تو امتیاں تک سامنے لانیاں چاہیے کہ کوئی نہ یہ ضروری ہے کہ جو حدیث میرے کریم محبوب دی شان چاہیے انہاں دے بیان کنجوسی کیوں کیتی ویندی ہے سادہ یہ اعتراض ہے کنجوسی کیوں کیتی ویندی ہے غلام مصطفیٰ کھل کھل کے آقا دیاں شانہ وج گج کے بیان کر وج گج کے آقا دیاں شانہ بیان کر تاکہ دنیا دا کوئی بد مذہب تے کوئی یہودی تے نصرانی کوئی سائنسدان تے کوئی برطانیہ تے امریکہ دے وچ تعلق رکھن والا کافر انگوشت نمائی نہ کر سکے اکھاں نہ چاہ سکے او شان بیان کرو سارے جہان دے سائنسدانہ دے گوڑے ٹک جان زمین دے ہوتے میرے کریم نال نسبت غلامی رکھن والے صرف اے نہیں کہ زمین دے مشرق تے مغرب محبوب کائنات ویکھن زرقانی علی المواہب دی روایت سنو کوئی انج نہ آکھے جو شمال تے جنوب دا ذکر تا حدیث کوئی نہیں سید عالم فرمایا رفعت الی الدنیا وانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ سید عالم فرمائیں دن کہ ساری دنیا میرے قریب کر دیتی گئی ہے ساری دنیا نہ صرف آسمان نہ اتھے صرف زمین نہ اتھے صرف جنت نہ اتھے صرف دوزخ فرمایا ساری دنیا میرے قریب کیتی گئی ہے قریب تھی رفعت الی الدنیا وانا انظر الیہا میں ہون بھی اس دنیا دی طرح ویدھا بیٹھا انظر الیہا میں ہون بھی دنیا در ویدھا بیٹھا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
قیامت دے دہاڑے تک جو کوئی دنیا جھومن والا ہے میں سارا ویدا بیٹھا ہوں۔ یہ میرے کریم محبوب دا فرمان ہے، قیامت تک جو کچھ رونما ہومن والے میں سارا ویدا بیٹھا۔ میرے کریم کیویں دے بیٹھے ہو؟ طائرانہ نظر نال، ایویں سرسری نظر نال ویکھیا نے؟ نہیں، سرکار کیفیت بھی بیان فرمائی، سرکار کیفیت بیان فرمائی، فرمایا ساری دنیا دے اندر جو کچھ وقوع پذیر ہومن والے سارا ویدا بیٹھا تے ایویں دیدا بیٹھا کأنما انظرو الی کفی ہذہ، فرمایا جی میں ہاتھ دی ہتھیلی دی طرح ویدا بیٹھا ہی میں سارے جانوں دیدا بیٹھا ہوں۔ کیفیت بھی نال بیان فرمائیے، ہاتھ دی ہتھیلی دی مثال ویدا بیٹھا، ایک کئے شان عطا فرمائی اللہ رب العزت۔ یہ مقام کس ذات نے عطا فرمائے؟ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ واللہ یوتی وانما انا قاسم دی شان لے آنے والی ہستی پاک نے بیان فرمایا۔ میں عوام الناس واسطے ایک چھوٹی جی مثال اس مسئلے تے اس واسطے پیش کرنا، آج دنیا تے رولا پائے گے۔ بنیادی طور تے میرے کریم محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے باطنی تصرفات تے قوت دے انکار کر دیتا بیندے، کلمہ پڑھنے والے کربان دیں خدا را میرے نبی دے نام دا کلمہ پڑھنے والو، ایک اللہ میں آپو تا بیان نہیں کی تیاں، حدیثاں دیا کتاباں اٹھا کے تو دیکھو، تفسیر دیا کتاباں کوئی اٹھا کے تو دیکھے، یہ میرے کریم محبوب دے اپنے ارشادات جاری ہے۔ ویکھن والی ہستی خود بیان فرماوے، دیون والا خدا کمی کوئی نہ چھوڑے، تے کلمہ گونوں تو ود وج گج کے بیان کرنیاں چاہیے، پیچھا دیکھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ جیڑا خطرہ تے شبہ لوگانے میں وہ دور ہون کرنا چاہنا جی۔ اے شانہ بیان کیتیاں تے رب دے برابری نعوذ باللہ من ذالک ہوئے سی، شرک کدائیں نہ بنونے، کدائیں رب دے برابر نہ آک باہوں، ایو خطرہ ہے نا جی۔ جیڑے حضور دی شان منن تو کتران دین، ایو خطرہ لائی بیٹھن کہ یار شرک بنوے سی، رب دی برابری بنوے سی۔ میں ایہ ازالہ کرنا چاہنا اس وہم دا، اوہ شرک نہیں بندا، اسی تا منی بیٹھے ہیں سارا جہان رب دا محتاج ہے، رب کسے دا محتاج نہیں، ساریاں شانہ دیون والا خدا تے لینے والا پیارا مصطفیٰ، رب نو دین تو کوئی نہیں روک سکتا، مصطفیٰ لین تو کوئی نہیں روک سکتا۔ دیون والا ہاتھ لینے والا ہاتھ کدی برابر نہیں ہوئے، لیکن دینے والا دیتی جا رہے تے لینے والا لئی جا رہے، درمیانے اعتراض کرنے دی گنجائش کس نو ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب، حضرت نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیتے ہیں نا، فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، فرمایا میں اس واسطے تو ان مالک مننا جو سونے دے حبیب ہو، تے محبوب و محب فرق کوئی نہیں ہوندا، جو محب دا مال ہے وہ محبوب دا مال ہے۔ آؤ میرے کریم محبوب نال نسبت غلامی رکھن والو، سادہ جی مثال تھوڑے پڑھے ہوئے لوگاں واسطے تے خاص طور سے چھوٹے بچاں واسطے، کالجاں چ ویسو، یونیورسٹیاں چ ویسو، موبائل دے کلپ تھوادر بھیجے ویسن، خواہ مخواہ ذہناں تشویشاں ڈالیاں ویسن، خدا را میرے نبی دے غلاموں کسے دی گل نہیں سننی، گل سننی تے سونے کملی والے دی سننی، سننی تے انہاں محبوب دے غلاماں دی سننی جنہاں نے حضور دے محبت نو سینے سمایا، تے اللہ کریم نے قرآن دے اسرار تے رموز نو اشکارا کر دکھایا۔ انہاں صاحب بصیرت حضوری غلاماں دی گل سننی۔ میں کرنا یہ گل چاہنا، ایک عقلن دلیل دیونا چاہنا، ایک چھوٹی جی پوڑی ہے انشاءاللہ کافی راشی۔ یہ مجمع لگا بیٹھا ہے، کوئی ان پڑھتے غریب آدمی اس مجمع بیٹھا ہوئے، اللہ کریم ہونے چا کرم فرماوے، اتھائی بیٹھے بیٹھے اس نے مدینہ پاک چا دکھاوے، رب دکھا سکتے کہ نہیں؟ منی بیٹھے ہو سارے، تے مکہ شریف چا دکھاوے، تے آسمان تے زمین چا دکھاوے، رب دکھا سکتے؟ رب دکھا سکتے؟ وقت کوئی بندہ تھوارے سامنے حضور دیاں عظمتاں تے اعتراض کرے نہ، کہیں گلی چ کھڑے ہیں، کہیں بس تے بیٹھے ہیں، کہیں سکول چ کھڑوتے ہیں، کسے جاتے وہمیں شکار ہوئے، اس دوتے ایک سوال تساں کرنے، جواب خود بخود مسئلہ حل۔ سوال کیڑے اکوئے نبی دے نام دا کلمہ پڑھنے والا، تینوں سمجھ حضور دی شان دی کیوں نہیں آندی؟ ایو کچھ میں دس، جیڑی گلی تے تو کھڑے ہیں، جس سیڑ تے تو کھڑے ہیں، اعتراض پیا کرداں،
اتھائیں دس بیٹھے بیٹھے جے رب چاہے تو ہنے تین زمین آسمان دکھا سکتا ہے رب یا نہیں دکھا سکتا. اگر آکھے نہیں دکھا سکتا دار اسلام چو خارج. ان اللہ علی کل شیء قدیر دا انکار. تے جے آکھے ہاں مینوں تو مجھے تو دکھا سکتا ہے، اگر مریں تک تجھے دکھا سکتا ہے تو کملی والے محبوب کو نہیں دکھا سکتا ہے. ایک نقطہ کافی ہے، ایک نقطہ کافی ہے. اے رزلٹ ہے، اے نچوڑ ہے. جو تجھے دکھانے سے شرک نہیں ہوتا، میرے کملی والے محبوب کے سامنے زمین و آسمان رب کھول کے رکھ دے تو شرک کیسے لازم آئے گا. اس لیے میرے محبوب کے در اقدس پہ جھک جا. یہاں آنے والا ناکام اور مشرک نہیں، موحد بن کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس واسطے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رزلٹ تے نچوڑ کڈیا. فرمیندن با چندی اختلافات و کثرت مذاہب کہ در علماء امت یک کسرا در این مسئلہ خلاف نیست. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بشائب مجاز و توہم تعویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر. فرمایا امت میں بڑے رائے مختلف ہوتی رہی علماء کی، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی. علماء کی آراء مختلف ہوتی رہی، رائے کا اختلاف ہوتا رہا مسائل میں. شیخ عبدالحق حضوری حضور کے غلام جن کو عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوتا تھا، وہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں. ان کے دور تک تو اختلاف نہیں، یہ بعد کی بات ہے اختلاف کی. فرمایا کوئی اختلاف اس بارے میں نہیں علماء کا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی حیات کے ساتھ بغیر کسی مجاز اور تعویل کے اللہ کے کریم محبوب اپنی قبر انور میں اب بھی زندہ باحیات موجود ہیں اور اپنی امت کے اعمال پہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اگلا جملہ ہمارے اور تمہارے لیے جملہ ارشاد فرمایا، اور جھنڈیاں لگانے والوں، وہ گلی کوچوں میں چھڑکاؤ کرنے والوں، وہ کانٹے اٹھا اٹھا کے روڈ سے دور پھینکنے والوں، رات میں جاگ جاگ کر اس کریم حبیب سے لو لگانے والوں، سنو 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 خوشخبری کیا ہے. فرمایا مر طالبان حقیقت را و متوجہان آن حضرت را مفیز و مربی اس. جو طالب بن کے بیٹھے ہیں نا فیض مصطفیٰ کے، جو جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، جو آرزو لگا کے بیٹھے ہیں، آس لگا کے بیٹھے ہیں، میرے کریم محروم نہیں لٹاتے. ان کے لیے مفیز بھی ہیں، مربی بھی ہیں، فیض بھی پہنچا رہے ہیں، تربیت بھی فرما رہے ہیں. کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی وہاں سے خالی نہیں جائے گا. صدق کے دل سے میں نے ابتدا میں کہا تھا، جو یہاں سے اپنے آقا سے مولا سے محبت کرے گا، اپنے رب قدوس کا بندہ بن جائے گا، اس جہان میں بھی کامیاب ہوگا، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہوگا. اور حضور کی ساری شانیں کس نے عطا کی؟ رب نے. تو جو کوئی معمار ایک کمرہ تعمیر کرتا ہے نا تو اس بلڈنگ کی تعریف ہو تو وہ خوش ہوتا ہے. جب حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں رب خوش ہوتا ہے. دی تو میں نے ہے نا، ہے تو میرا محبوب نا، یہ مقام اور رتبے میں نے دیے. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ انبیاء کے در پہ آ کے رب کا در چھوٹ جائے. نہیں نہیں، انبیاء کے در پہ آئے اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں رب کے در تک پہنچا دیں. لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ. اصل مقصد اللہ رب العزت کا عرفان و معرفت ہے، بارگاہ خداوندی میں پہنچنا ہے. لیکن اپنے محبوب کریم کے در سے ہو کر رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. جیسے صدیق پہنچے، جیسے فاروق پہنچے، جیسے عثمان پہنچے، جیسے حیدر کرار پہنچے، جیسے بلال و صہیب رومی پہنچے، ہمیں وہی نقشہ اپنا کے اسی راہ پہ چلنا ہوگا. تو اپنے کریم محبوب کے در سے ہو کے در خدا تک پہنچنا ہوگا. اس لیے اس محبوب کی محبت، عظمت سینے میں بٹھا کے نقشِ مصطفیٰ کو آنکھوں کے سامنے سجا لو، ادائے مصطفیٰ کو اپنا لو. جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، یہ میری تقریر کا نچوڑ ہے، خلاصہ.
صبح اور شام تک اور شام سے صبح تک ہر روز ہم میں سے ہر ایک اگر یہ سوچنا شروع کر دینا، یہ دھن لگ جائے کہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں میرا خدا ناراض ہو جائے، میرا مصطفیٰ ناراض ہو جائے، بس یہ رزلٹ ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو گئی نا، کوئی کام کرتے ہوئے سوچیں کر تو رہا ہوں کہیں خدا و مصطفیٰ نہ ناراض ہو جائے، میرا کملی والا آقا نہ ناراض ہو جائے۔ بس یہ جس کو دھن لگ گئی اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے۔ تو ہر روز حضور کے ارشادات عالیہ پہ عمل کرنا ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی تکبیر اولیٰ میں آ کر جماعت میں 40 دن شرکت کرے نا، حضور فرماتے ہیں 2 براتیں اسے مل جائیں گی، ایک برات من النار و برات من النفاق، نفاق سے بھی بری ہو جائے گا اور دوزخ سے بھی بری ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا جو رات کی تاریکیوں میں مسجدوں میں چل کے آتے ہیں نا، ان کو خوشخبری سنا دو، روز قیامت اللہ انہیں نور تمام عطا فرمائے گا۔ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں حضور ناراض ہوئے، سوچا کرو کریم محبوب ناراض ہوئے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو نہیں آتے نا اللہ کے بلاوے پہ مسجدوں میں، ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ اتنی آپ کو غصہ و ناراضگی ہوئی جو مسجدوں میں نہیں آتے۔ فرمایا جس کا رزق پاک نہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، عشر زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ جس کی نگاہ پاک نہیں اس کا دل پاک نہیں، جس کا دل پاک نہیں نور خداوندی کہاں آئے گا، کیف و سرور اور مستی کہاں آئے گی۔ تو میرے کریم محبوب نے فرمایا نظرت و سام من سیام ابلیس مسموما، فرمایا یہ جو بدنگاہی ہے نا، نظر کا تیر ہے، حضور فرماتے ہیں شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ زہر آلود تیر ہے، غیر محرم کی طرف نگاہ پڑے، غلط تصویروں کی طرف نگاہ پڑے۔ خدا را آج مسجد خانہ خدا میں حضور کی شانیں سننے آئے ہو، آج ایک ارادہ تو کرو اور دعا کرو، مولا جو پچھلی غلطیاں کی تو معاف کر، آئندہ ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ سب یہ ارادہ کرو، تہیہ کرو، انشاءاللہ آئندہ ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں من تارا کہا، جو اپنی اس نگاہ کو غیر محرم کی طرف نہیں جانے دے گا نا، اس کو کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں من خوف اللہ، اللہ کے خوف سے جو چھوڑ دے گا نگاہ کو چھکا لے گا، ادھر میں نے نہیں دیکھنا میرا حبیب ناراض ہو جائے گا۔ تو جب ایسا کرے گا اصابہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، فرمایا جو ایسا نگاہوں کو کنٹرول کرے گا اللہ ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کرے گا۔ نماز میں بھی مزہ، روزے میں بھی لطف، مسجد میں آنے میں کیف، تعریف مصطفیٰ اور تعریف خدا سننے کا مزہ، قرآن پڑھنے میں لطف، یہ تب ہوگا جب یہ نگاہ پاک ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو مجھے اس نگاہ اور ان ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دے، میں محمد کریم جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے نبی کا غلام، حضور کی سیرت بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ شان مصطفیٰ سن کے دل خوش ہو، پیغام مصطفیٰ سن کے بھی دل خوش ہونا چاہیے۔ حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو۔ سیرت النبی حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 7 جلدوں میں تحریر کی ہے، دیگر ہمارے علماء نے بھی تحریر فرمائی ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، میرے کملی والے آقا نے کیسی حیات طیبہ گزاری، جو ادائیں مصطفیٰ کریم کی تھیں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ روزانہ ایک ادا اپناؤ اور ایک گناہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ یہ جان بھی کامیاب ہو جائے گا، اگلا جان بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔